پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ہم نے دھرنوں کے باوجود آپ کے گھروں میں بجلی پہنچا دی تھی، پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی؟ ہم نے دھرنوں کے باوجود موٹر وے پہ موٹر وے بناتے چلے گئے۔ یہ گلگت والوں آپ مت بھولو کہ گلگت سے اسکردو موٹر وے بھی نواز شریف نے بنائی ہے۔ 60 ارب روپیہ لگا کر گلگت سے اسکردو موٹر وے نواز شریف نے بنائی۔ اور چترال والے ہیں یہاں، چترال والوں میری بات سنو، لواری ٹنل کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی لواری ٹنل؟ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بنائی نہ۔ ہمارا کام دیکھو، اس کے بعد گوادر سے کوئٹہ کس نے موٹر وے بنائی؟ الحمدللہ ہم نے۔ پشاور سے اسلام آباد موٹر وے کس نے بنائی؟ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کس نے بنائی؟ لاہور سے ملتان کس نے بنائی؟ ملتان سے رحیم یار خان اور سکر کس نے موٹر وے بنائی؟ اونچی آواز میں جواب دو، اونچی آواز میں۔ اور پھر حیدرآباد سے کراچی موٹر وے کس نے بنائی؟ بھائی میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھو نصر اللہ خان 2016 میں مئی کے مہینے میں اس کا بجلی کا بل تھا 1317 روپے، 1317 روپے۔ اور پھر اسی بندے کا بل جو ہے وہ اگست 2022 میں اس کا بل ہے 15,687 روپے۔ تو بجلی مہنگی شہباز شریف نے کی تھی کہ بجلی مہنگی اس زمانے سے چل رہی ہے جب سے آپ نے نواز شریف کو نکالا۔ ایک اور میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ سعید اختر ہے، سعید اختر کوئی غریب آدمی ہے۔ اس کا مارچ 2017 جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، 2017 میں اس کا بل تھا 760 روپے، 760۔ اور اس کا بل جو ہے وہ اگست 2022 کو کیا بل آتا ہے اس کا؟ 8,220۔ کہاں 760 روپے اور کہاں 8,220 روپے۔ یہ شہباز شریف نے کیا تھا۔ یہ صفائی پیش نہیں کر رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کو، حقائق۔ مجھے تو یہ ساری باتیں کریں، میں نے ابھی آپ شروع میں کہہ دیا ہے، آپ کا جذبہ پیار محبت دیکھ کر میں نے کہا میں اپنے سب دکھ بالکل ان کو میں ایک طرف کر رہا ہوں، لیکن مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ اور غالب نے مجھ جیسوں کے لیے کہا ہے، غالب نے شاید زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری، غالب زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری، غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ بچا لو اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا۔ میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کی ہے۔ اللہ پاکستان مسلم لیگ کو اور بھی طاقت اور توفیق دے، یہ خدمت کا سفر جاری رکھ سکے۔ میں جو شعر ہے وہ میرا سن لیں بھائی۔
غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، غور سے سنو اور سمجھو، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ آنسو کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ بیٹھی ہے مریم، مریم بیٹھی ہے یہاں پر، آپ کے سامنے ہے یہاں، پوچھے اس سے کہ وہ اذیت کا لمحہ کیسے کوئی بھلا سکتا ہے جب مریم کو اپنے قیدی باپ کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدی تھا، بند تھا، اور نیب والے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس کو قید کر کے لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ یہ میرے پاس آئی، میں سامنے بیٹھا تھا کہ ابو جان یہ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کہ ایک قیدی کیا کر سکتا ہے؟ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اس کی چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی اپنی ماں کی گرفتاری کا منظر اپنے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس مٹی کا رہنے والا ہوں، میں سن آف دا سوائل ہوں، یہ بھی ڈاٹر آف دا سوائل ہے۔ اتنا ظلم، شہباز شریف کو بھی جیل میں بند کر دیا، بیٹوں کو بھی جیل میں بند کر دیا، یہ رانا ثناء اللہ کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے، حنیف عباسی کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے۔ اور آپ دیکھیں نا، مجھے چھوڑیں، 1990 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال۔ 23 سال میں 15 سال میں یا تو ملک سے باہر یا جیل میں یا مقدمے بھگت رہا۔ اگر یہ 23 سال میں نے پاکستان کو دیے ہوتے، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جنت بنا ہوتا، جنت۔ ہم پھر جنت بنائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ میں پوچھتا ہوں بھائی، یہ جو دور گزرا ہے ایک ہمارے ملک کے اندر، جو دور ہو گزرا ہے، اس دور کا کوئی ایک کارنامہ، کوئی ایک منصوبہ بتا دو جو اس دور میں بنایا ہو، بتاؤ کوئی۔ لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو تو پوچھو کہ تعمیر و ترقی کا کون سا منصوبہ ہے، کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا، کون سا کام ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اورنج لائن سے پوچھو جو شہباز شریف نے بنائی یہاں پہ، کراچی کی گرین لائن سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو میٹرو بس سے پوچھو، پشاور اسلام آباد موٹر وے سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر چاکی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر روٹی کی قیمت سے پوچھو، ڈالر کے ریٹ سے پوچھو، غریب کے بجلی کے بلوں سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اخلاقیات سے پوچھو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اخلاقیات میں ان کے اخلاقیات میں کتنا فرق تھا۔ بزرگوں کی عزت سے پوچھو۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی پگڑی اچھالیں، یہ پگڑی اچھالنا ان کا کام تھا، ہمارا نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں، اور میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہنیں کہاں ہیں ہماری؟
دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں، کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا۔ میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا آواز دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، کیونکہ اب کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوتاہی کی۔ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اسباب پہ غور کریں اور آئین کی روح کے مطابق ہمارے آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، مل کر قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ آپ بھی دنیا میں ایک منفرد مقام کھڑا کر کے بتاؤ، دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، کام کرنا ہوگا مل کر۔ اس کا واحد حل یہی ہے، میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ۔ اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور پھر ستیہ خیر ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے، اپنے قومی ملکیت کے اداروں کا انتظام بہتر طریقے سے کرنا ہے، برآمدات کو بڑھانا ہے، زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے، اور پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے، آئی ٹی پاور انشاءاللہ۔ انصاف کے نظام کو اصلاحات لے کے آنی ہے وہاں پہ، اور نوجوانوں اور خواتین کے لیے خصوصی اقدام کریں گے۔ شاباش صاحب سن رہے، لیڈران کو میں یہ میسج دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں، آپ کو، کیونکہ آج نواز شریف نے ہمیشہ جو کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا ہے۔ بولو اس بات کا گواہ ہو یا نہیں ہو؟ کر کے دکھایا ہے یا نہیں کر کے دکھایا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ، تو مسبب الاسباب ہے، تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک و قوم کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی کے اسباب پیدا کر، ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما، باعزت روزگار عطا فرما، ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پڑھ لکھ کر اچھے اور نیک شہری بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ باہر کے لوگ بھی یہاں آ کے کام کریں، تب بھی بے روزگاری یہاں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ روزگار اتنا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو لغزشیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما۔ ہم نے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اور ہماری طرف نظر کرم عطا فرما۔ دل سے آمین کہنا بھائی، دل سے کہنا، دل سے۔ کئی لوگ ہوتے 100 دفعہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے، صبح کو
اور 100 مرتبہ شام کو. لیکن میں اپنا سنتا ہوں بات کو، تسبیح میرے پاس بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کروں. میرے پاس بھی تسبیح ہے، لیکن تسبیح میں اس وقت پھیرتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا. آپ بھی یہی کیا کرو. تو مجھے کو کہتے ہیں آپ صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں 100 مرتبہ.